میں آپ کا ہوسٹ نعیم ناز کیتھلک ٹی وی کے پروگرام کیریئر کاؤنسلنگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. کیتھلک ٹی وی جہاں پر مسیحی ایمان کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے، اسی کے ساتھ ساتھ مسیحی نوجوانوں اور مسیحی قوم کی بہتری اور ترقی کے لیے مختلف پروگرام ترتیب دیتا ہے. اور کیریئر کاؤنسلنگ کے پروگراموں کے ذریعے سے نوجوانوں اور مسیحی قوم کی بہتری کے لیے مختلف پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں. گزشتہ 2 پروگراموں میں ہم نے اچھی تعلیم یا جاب کے سلسلے میں بیرون ملک جانے کے تعلق سے ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور ہم شکر گزار ہیں آپ سب کے کہ آپ ہمارے پروگراموں کو پسند کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں اور کمنٹ کر رہے ہیں. اور ہم خاص طور پر شکر گزار ہونا چاہیں گے اپنے معزز مہمان جناب شارلے نار صاحب، جو کہ فیوچر لرننگ سینٹر کے بانی رکن ہیں، اور انہوں نے گزشتہ پروگراموں میں بڑے مفید مشورہ جات دیے کہ کس طرح سے ہم بیرون ملک اپنی تعلیم کے سلسلے میں یا جاب کے سلسلے میں جا سکتے ہیں. گزشتہ پروگرام میں ہم نے آئرلینڈ کے ملک میں بطور سٹاف نرس جانے کے تعلق سے بات چیت کی تھی، اور اگر آپ وہ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ پروگرام آپ کو لنک میں اس کی ڈسکرپشن میں جو ہے اس کا لنک اویلیبل ہوگا اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آج ہم کیتھلک ٹی وی کے کیریئر کاؤنسلنگ پروگرام میں ایک بار پھر شکر گزار بھی ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں جناب شارلے نار صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. تو شارلے نار صاحب، آج ہم کیتھلک ٹی وی کے کیریئر کاؤنسلنگ پروگرام میں کس ملک کے بارے میں بات چیت کریں گے؟ سر آج جو ہم نے کنٹری ڈیسائیڈ کیا ہے، ٹوڈے وی گونا ٹاک اباؤٹ جرمنی. جرمنی ہی کیوں چوز کیا آپ نے؟ جرمنی اس لیے میں نے چوز کیا ہے کیونکہ پچھلے ہم نے جو موسٹلی 2 پروگرامس کیے ہیں اس میں مینلی ہم نے نرسز پہ بات کی تھی. تو میرے بھی اور بہت سارے جاننے والے ہیں اور آپ کو بھی بہت سارے کمنٹس آئے ہیں جس میں لوگوں نے شاید پوچھا ہے کہ صرف انہی کو باہر بھیجنا ہے. جی بالکل، میرا اگلا سوال بھی یہی تھا بالکل کہ اسٹاف نرسز کی بات کر رہے تھے، تو دوسرے لوگ جو باہر جانے کے تعلق سے سوچتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی اپرچونیٹیز ہیں، تو دیٹس ویری گڈ. آپ نے آج جرمنی کو چوز کیا، اور آپ نے کن لوگوں کے لیے جرمنی کو چوز کیا آج؟ سر آج ہم نے جرمنی کسی چوز کیا ہے، اٹس فار ایوری پرسن، کوئی بھی اینی فیلڈ، ایوری پرسن اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو جرمنی میں کچھ بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں، خاص طور پہ ینگ جنریشن کے لیے یا ریسنٹ گریجویٹس کے لیے. سو دیر از لاٹ آف اپرچونیٹیز. سو دیٹس وائی ڈیسائیڈڈ کہ جرمنی پہ بات کرتے ہیں آج. دیٹس ریئلی ونڈرفل کہ وہ لوگ بھی جا سکتے ہیں جو کہ اسٹاف نرس نہیں ہیں. دیٹس گڈ. تو کیسے جایا جا سکتا ہے اور کون سی اپرچونیٹیز اویلیبل ہے جرمنی میں؟ آج کی انفارمیشن بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج میں نے جو بات شروع کرنی ہے وہ ان لوگوں کے لیے یہاں تو جو بہت ینگ ہیں اور جلدی سے ٹرانزیشن چاہتے ہیں ٹو اے فارن کنٹری. فار ایگزامپل جیسے جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کا کورس کیا ہوا ہے اور وہ باہر جانا چاہتے ہیں، اور جس میں کیونکہ باہر جا کے پڑھنے میں پیسے بہت زیادہ خرچ ہوتے ہیں، تو ہم ایک ایسی اپرچونیٹی آج ڈسکس کریں گے جس میں پیسے خرچ کم سے کم ہوں. اس کے علاوہ ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جو گریجویٹس ہیں، فار ایگزامپل جن کے پاس ڈگری ہولڈرز ہیں، اب وہ آگے جاب سیکنگ یا فردر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو سب لوگوں کو کور کریں گے. A to Z کے لیے بات ہوگی آج. دیٹس ونڈرفل، بہت زبردست، اور یہ گولڈن اپرچونیٹی ہو رہی ہے. اور اس اپرچونیٹی کے بارے میں ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل سے ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ اس اپرچونیٹی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے. ٹھیک ہے، اس کو ہم 2 کیٹیگریز میں لے لیتے ہیں آج. پہلے ہم بات کرتے ہیں لوگوں کی جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا اور وہ باہر جانا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ریگولر ایجوکیشن میں ہوتے ہیں، جیسے میٹرک کیا، ساتھ ہی انٹر میں داخلہ لے لیا اور پھر آگے فردر ایجوکیشن کو پرسو کرتے ہیں، وہ لوگ بھی. اور میرے ایسے نوجوان دوست بھی جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کر لیا، بعد میں کسی بھی وجہ سے میں بھی پڑھائی کنٹینیو نہیں کی ہے، شاید دل نہیں کیا، داخلہ نہیں ملا، یہاں پڑھنا تھا، تو مے بی دے ڈنٹ گیٹ دا اپرچونیٹی. گیپ ایئرز آ گئے ہیں، اب وہ آگے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، یا جنہوں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی اور اب احساس ہوا کہ یار اب تو ہم نے باہر جانا ہے تو کیسے جائیں. تو ہم 2 کیٹیگریز میں لے کے چلتے ہیں. تو پہلے لوگوں کو کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ انٹرمیڈیٹ کورس کر چکے ہیں اور آپ باہر جانا چاہتے ہیں، اور اگر میں جرمنی کی بات کروں تو دیر از اے ویری بگ اپرچونیٹی. اس پروگرام کا نام ہے ووکیشنل ٹریننگ پروگرام. اب ہوتا یہ اکثر لوگ جب باہر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو فیسز بہت زیادہ ہیں. ایون ہم پاکستان کی بات بھی کریں تو فیسز جو ہیں لاکھوں کے اندر ہیں، تو ہر کسی کی افورڈیبلٹی نہیں ہوتی ہے. دیٹس اے بگ کویشچن. اور اگر ہم بات کریں کہ جی ہم نے اپنے بچے کو باہر بھیجنا پڑھنے کے لیے، پھر تو بات بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے. تو اس میں جو ووکیشنل ٹریننگ پروگرام ہے، اس کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ فری آف کاسٹ ہے. 1 روپیہ بھی فیس نہیں ہے، اٹس فری.
That's really तो wonderful. इट्स बिग अपॉर्चुनिटी. Big golden opportunity. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है. अब अगर मैं बात करूं कि जी इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, इट्स वेरी सिंपल. लाइक 3 चीज़ें हैं जो उनको रिक्वायर होती है. एक तो आपने इंटरमीडिएट किया हो, ठीक है, इंटर की क्वालिफिकेशन आपकी. और मैं ये भी बता दूं कि इसमें कोई ये भी कैद नहीं है कि आपने प्री इंजीनियरिंग में किया है, प्री मेडिकल में किया है, आप FA है, ICS है, ICOM है, कुछ भी है, सब एक्सेप्टेबल है. प्लस अगर आपके पास अगर मैट्रिक के बाद कुछ लोग कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पाकिस्तान में कर लेते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है, जिसकी इक्विवेलेंस इंटरमीडिएट के बराबर होनी चाहिए, जिसको हम हायर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं यहाँ पे. अगर आप उसके लेवल पे हैं, दैट्स वन रिक्वायरमेंट. दूसरी रिक्वायरमेंट जिनकी है, दैट्स द जर्मन लैंग्वेज कोर्स. ठीक है, उसका B1 लेवल होता है. ठीक है, ये लेवल्स पे भी मैं आपको आगे बात बताता हूँ. और तीसरा इसके अंदर आपको बस एक ब्लॉक अकाउंट खोलना होता है, और जो कि आप ही के पैसे जो आप ही पे खर्च होने हैं, मगर एजुकेशन इसमें टोटल फ्री है. अगर आप ये 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, यू आर एलिजिबल टू गो टू जर्मनी एंड स्टडी फ्री देयर. ठीक है. अच्छा, ये वोकेशंस की बात की, तो कौन कौन सी वोकेशनल स्किल्स या वोकेशंस की बात की जा रही है, ताकि हमारे नाज़रीन को पता हो कि ये अपॉर्चुनिटीज़ वोकेशंस में अवेलेबल है. तो चंद एक का नाम प्लीज़ बता दें. बिल्कुल. जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, इसमें अगेन फिर नर्सिंग की बात आ जाएगी. हेल्थ केयर की बहुत ज़्यादा डिमांड. इट इज़ द हॉटेस्ट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इन द जर्मनी, जिसके अंदर नर्सिंग असिस्टेंट्स और ये सारे चाहिए. दैट्स वन. IT के अंदर बहुत ज़्यादा है, इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा है, और बिज़नेस में, कॉमर्स में, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. अगर मैं गिनवाना शुरू करूँ तो शायद ख़त्म ना हो. इट्स अराउंड 400+ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल. एक मज़े की बात यहाँ पे मैं ऐड करता जाऊँ. मैं अभी रात को इसके जर्मनी की वेबसाइट पे उनके फ़िगर्स चेक कर रहा था. उन्होंने फ़िगर पोस्ट किया है कि 2023 में 2023 के अंदर 70,000 एप्लीकेशंस फिलअप नहीं हो सकी. मीन्स 70,000 वोकेशनल ट्रेनिंग जॉब्स अवेलेबल थी जो कि फिलअप ही नहीं हुई हैं. तो इसका मतलब है कि हर साल इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बट पीपल डोंट नो एंड दे मिस इट. नाजरीन, बड़े काबिल गौर बात है कि हम ब्लेम करते रहते हैं, हम कोसते रहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं. अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, और गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं. और डिफरेंट जो स्किल्स के तलक से बात बताई गई है सर ने, तो हम कोशिश करेंगे कि जो वो मुतल्लिका वेबसाइट है उसका लिंक जो है आपको दे दें, ताकि आपको उसकी सहूलत मिल सके और ताकि आप इजीली जो है अप्लाई कर सकें. आपने जर्मन लैंग्वेज की बात की, तो जर्मन लैंग्वेज को के मुश्किल लैंग्वेज है, उसको सीखने के तलक से आपका दायरा फैसिलिटेट करता है. जी, हम बहुत जल्द एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं रिगार्डिंग द जर्मन लैंग्वेज. इसके अलावा वैसे देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो कि जर्मन ट्रेनिंग करवाते हैं. अगर आप पाकिस्तान में कहीं से भी करना चाहते हैं, दैट्स अवेलेबल, बट वी आर गोइंग टू लॉन्च वेरी सून. इन लाइक 1 week or 2 weeks टाइम वी विल बी हैविंग दैट प्रोग्राम देयर. तो ऑनलाइन भी जर्मन लैंग्वेज सीखने के मौके अवेलेबल हैं, तो आप सीख सकते हैं. इसके जो आपने कुछ कैटेगरीज बता रहे थे, उसके तलक से उसके जो स्कोर्स बता रहे थे, नाज़रीन को बता दीजिएगा कि वो क्या स्कोर रिक्वायर है. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है CEFR. ये एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश फ्रेमवर्क है यूरोपियन का. इन्होंने एक लेवल्स बनाया हुआ है जिसके अंदर A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2. A1 इज़ द लोएस्ट लेवल एंड C2 इज़ द हाइस्ट लेवल. तो जर्मन लैंग्वेज का B1 लेवल का रिक्वायरमेंट यहाँ पे होता है. मीन्स ये वो लेवल है जिसमें आप किसी से बात कर सके जर्मन लैंग्वेज के अंदर, अपने बारे में कुछ बता सके. बहुत एडवांस फ्लुएंसी नहीं चाहिए होती है, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर. क्योंकि आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हैं, तो इसमें क्योंकि आप फील्ड में जाते हैं तो यू मस्ट नो द जर्मन लैंग्वेज, दैट्स नेसेसरी. इसकी रिक्वायरमेंट्स आपने बता दी, कोई और रिक्वायरमेंट इसके अलावा है जो आपने जॉब की 3 रिक्वायरमेंट्स आपने बताई है कि आप उसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट है इसमें? मैं इसको ना ज़रा कैटेगराइज करता हूँ, दैट विल बी मेक ईजी. ठीक है, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट, वो लगेगा. इसके बाद आपका जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होता है जो आप पास करके इनको देते हैं. सेकंड थिंग. थर्ड, इसके अंदर आपके जो ब्लॉक अकाउंट होता है वो लगता है. और इसमें ऐसा और कोई फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है. और बाकी तो फिर आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग है, वो सारी वही चीज़ें लगती हैं. तो जैसे वीज़ा फाइल करने के लिए जो एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही आपके चलते हैं इसके अंदर. दैट्स ग्रेट. तो एक तो कैटेगरी आपने शुरू में जिक्र किया था कि 2 कैटेगरीज के ऊपर बात करेंगे. तो एक आपने ये वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है? बिल्कुल सर. लेट्स सपोज अब जो हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कि ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, जिनके पास डिग्रीज़ हैं. अभी जर्मनी ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, इसको हम बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड. इसका जर्मन लैंग्वेज पे तो नाम है शांसे कार्ड, बट नॉर्मली इन इंग्लिश वी कॉल इट अपॉर्चुनिटी कार्ड. अपॉर्चुनिटी कार्ड में ये है कि इट्स लाइक जॉब हंटिंग वीज़ा बेसिकली.
آپ اگر ڈگری آپ نے کیا اور وہ ڈگری آپ کی ویلڈ ہے اور اس ڈگری کی ویلیڈیٹی کے لیے بھی ویب سائٹس اویلیبل ہیں, وہ ساری ویب سائٹس پہ انفارمیشن ڈیٹیل میں ہے. وہ ویب سائٹس جرمن لینگویج میں ہے مگر انگلش میں کنورژن اس کی ایزیلی اویلیبل ہے. یو جسٹ گو دیئر, چیک کہ اگر آپ کی ڈگری ویلیڈیٹ ہے تو آپ سیدھا پھر اس کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ جرمن لینگویج کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر آپ کی 16 ایئرس آف ایجوکیشن ہے, آپ کی ڈگری اگر جرمن والے ایکسیپٹ کر رہے ہیں, وہ جو ویب سائٹ وہاں سے اوتھینٹیکیٹ ہو جاتی ہے, اینڈ دین یو سمپلی اپلائی فار دیٹ اپرچونیٹی کارڈ. تو اس کے اندر آپ جب وہاں چلے جاتے ہیں تو آپ کو 1 سال کے اندر جاب ڈھونڈنی ہوتی ہے. پلس پوائنٹ یہ ہے اگر آپ کو 1 سال میں جاب نہیں ملتی ہے تو وہ ویزا ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہے. سو دیٹ از اے ویری بگ تھنگ. سیکنڈ تھنگ از اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو ایک تو آپ کو ورک پرمٹ ایشو ہو جاتا ہے, آپ کا اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے جرمنی میں رہتے ہوئے. پلس اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ پرماننٹ ریزیڈنسی کی طرف بھی موو کر جاتے ہیں. سو دیٹس اے ویری پلس پوائنٹ. تو اگر آپ 2 سال ورک پرمٹ پہ کام کرتے ہیں تو دین یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار دا PR ایز ویل. ابھی آپ نے بتایا اس والی کیٹیگری میں ڈگری ویریفیکیشن ہے, تو وہ کون سی ویب سائٹ ہے بتا دیجیے, وہ ہم لنک میں بھی دے دیں گے, ناظرین کو ویسے بھی بتا دیں. اس ویب سائٹ کا ویسے تو جرمن نام ہے مگر انگلش میں اس کو اینابن بولتے ہیں, ANABIN اینابن. تو وہ ویب سائٹ پہ آپ جاتے ہیں, اٹس اے ویری سمپل ویب سائٹ. آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ میں نے ڈگری ویریفائی کرنی ہے, آپ اپنی کنٹری سلیکٹ کرتے ہیں. وہ ساری ڈگریز جو بھی HE سے ریکگنائز یونیورسٹیز ہیں, وہ جرمنی کا اور پاکستان کا کولیبوریشن ہے, اس پہ ساری یونیورسٹیز کے نام اور کورسز کے نام آ رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ویری ایزی. اگر آپ کا وہ ہو جاتا ہے دین دیر از نو ریکوائرمنٹ فار دا جرمن لینگویج, پھر آپ سیدھا اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے 16 ایئرز ایجوکیشن ہے لیکن اس جگہ پہ آپ کی ڈگری جو ہے وہ نہیں دے, تو پھر بھی اپرچونیٹی اویلیبل ہے یا نہیں؟ یس بالکل اویلیبل ہے. اب ضروری نہیں کہ ہر یونیورسٹی کی ڈگری وہاں پہ ویلڈ ہو. اگر نہیں بھی ویلڈ ہے تو دین دیر از اندر سسٹم, وہ پھر ایکویویلنسی کروانی پڑتی ہے. اس کے لیے ایک فردر پروسیس ہے, مگر ہے کہ ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. اپرچونیٹی ہی اپرچونیٹی ہے. دیٹس گریٹ, ونڈرفل جی, بڑی زبردست اپرچونیٹی. ابھی آپ نے پرماننٹ ریزیڈنس کی بات کی کہ آپ اس ملک کے جو ہے مستقل باسی بن سکتے ہیں, تو اس کے تعلق سے جو ہے جو پہلے جو تھا بڑا ان کا کرائٹیریا کافی مشکل تھا, تو ابھی اس جو نئی کیٹیگری ہے اس میں انہوں نے کچھ ایز کیا ہے اس پروسیس کو؟ جی سر, اس کو بہت ایز کیا. ایک تو انہوں نے ڈیوریشن کم کر دیا. اگر میں ووکیشنل ٹریننگ پروگرام کی بات کروں تو ایک پروگرام جو ووکیشنل ٹریننگ ہے آن ایوریج 3 ایئرس کا, 3 ایئرس کا پروگرام کرتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کو جاب مل جاتا ہے وہاں پہ تو آپ کو واپس آنے کی ضرورت نہیں, آپ PR میں چلے جاتے ہیں. 2 ایئرس پرماننٹ جاب کرنے کے بعد ٹوٹل 5 ایئرس کے بعد یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار دا PR. اور اگر آپ جو اپرچونیٹی کارڈ کی بات کی ہے, آپ کا 1 سال کا ویزا, اگر آپ 1 سال لیٹس سپوز آپ کو جاب ڈھونڈنے میں لگ گیا اور پھر آپ نے 2 سال ایز اے ورک پرمٹ پہ کام کیا ہے, تو جب 2 سال ورک پرمٹ پہ کام کر لیں یو کین اپلائی فار دا PR. سو اٹ بیکمس ویری ایزی. انہوں نے ٹائم بہت زیادہ شارٹ کر دیا اس کا. ویری نائس, بڑی زبردست اپرچونیٹی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ جیسے ہی آپ کو ڈگری آپ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے اینڈ یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار دیٹ, تو جو جرمن کا ویزا ہے اس کا تو بڑا لمبا پروسیس ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ اپلائی کریں اور فوری آپ ادھر چلے جائیں, تو اس کے تعلق سے بھی کچھ جرمن جو ایمبیسی ہے اس کی اپوائنٹمنٹ لینا ہی بہت مشکل ہے, تو اس کے تعلق سے کچھ روشنی ڈالیں کہ کس طرح سے جا سکتے ہیں, کیا ناظرین کو بتائیں کیا پروسیس, اس میں بھی کچھ انہوں نے لوگوں کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کی ہیں؟ ہاں جی بالکل. اس وقت جرمنی میں بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے فار دا لیبر اسکلس, تو انہوں نے اس کو کافی ایز کیا, اپوائنٹمنٹس بھی تھوڑی سی ایزی کی ہیں, اور جو پروسیسنگ ٹائم ہے انہوں نے بہت شارٹ کر دیا. انہوں نے اس کو 10 to 15 ڈیز پہ کر دیا, لائک ود ان 2 ویکس آپ کو رسپانس آ جاتا ہے جب آپ اپنا ویزا فائل کرتے ہیں, تو اٹ ہیز بیکم ویری شارٹ. اچھا, ایک اور بڑا اہم سوال جو ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ان کو ہوتا ہے کہ جب باہر جانے کے تعلق سے جو کنسلٹنٹس ہیں, جو فیسز ہیں, جو بڑے اخراجات ہوتے ہیں, اس کے تعلق سے بتائیں. یہ دونوں جو اپرچونیٹیز آپ ڈسکس کر رہے ہیں تو ان میں خرچہ کتنا کو آ جاتا ہے, تاکہ ناظرین کو علم ہو کہ اتنا خرچہ آپ کو لگے گا تو آپ ان اپرچونیٹیز کو اویل کر سکتے ہیں. اگر میں ووکیشنل ٹریننگ کی بات کروں تو جو آپ نے ڈگریز لی ہیں میٹرک انٹر کی, وہ تو آپ کا ایکسپینس ہو چکا ہوا ہے. باقی اس میں جو ایکسپینس ہے وہ جرمن لینگویج کا آتا ہے. اوبیسلی آپ جہاں سے کوچنگ کریں گے کوچنگ فیس اور پھر اس کی ایگزام فیس ہے. ایگزام فیس اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے, دیٹ از ان لائک 14 سے لائک 28,000 کے درمیان ہے, مگر کوچنگ ڈپینڈ کرتا ہے آپ جہاں سے لے رہے ہیں. دیٹ از ون ایکسپینس. اس کے علاوہ جو ویزا فیس ہے دیٹ از جسٹ 75 یوروز, اور وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. باقی بلاک اکاؤنٹ وہ آپ ہی کے پیسے ہوتے ہیں, وہ آپ ہی کے پاس رہتے ہیں. تو ایز سچ اگر آپ کرنا چاہیں تو کوئی خرچہ اس میں خاص ہے ہی نہیں ہے. باقی جو ویریفیکیشنز ہیں اس پہ جو لیگل فیسز ہوتی ہیں وہی آپ نے پے کرنی ہوتی ہیں, تو اتنا کوئی میجر ایکسپینس نہیں ہے. تو ہم نے جرمن میں کوئی پیسہ پے نہیں کرنا
جب ہم اپنا ڈگری ویریفیکیشن کر رہے ہیں یا ووکیشنل کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی پیمنٹ نہیں ہے. اگر تو وہاں پہ لسٹ میں آپ کا نام ہے پھر تو وہ ویسی ویلیڈیٹ ہوئی ہے تو دین دیر از نو فیس. ٹھیک ہے, اگر آپ کی ویلیڈیشن نہیں ہے تو جو ویلیڈیشن سروسز لیتے ہیں ان کی پھر فیسز ہوتی ہیں, پھر اوبیسلی وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, لائک اٹس لیس دین 100 یوروز کے اندر ساری فیسز ہیں, تو اس میں کوئی بھی میجر ایکسپینس نہیں ہے. ایکسپینس کی بات کی ہے تو وہاں پہ جا کر ارننگ کی بھی بات کرتے ہیں کہ اپرچونٹی کیا ہے, کہ کتنا ارن کر سکتا ہے, جو کہ ایک ووکیشنل لیول پہ اگر بندہ گیا ہے یا وہ جو اپرچونٹی کارڈ کے ذریعے سے گیا ہے تو اس کے تعلق سے وہاں پہ کتنی ارننگ کر سکتا ہے, تاکہ اگر یہاں پر اور وہاں پہ کیا ڈفرینس آئے گا ارننگ کے تعلق سے. اگر ہم بات کریں ووکیشنل کی تو ووکیشنل ٹریننگ پروگرام کا جو سب سے پلس پوائنٹ ہے, جیسے ایک تو وہ فری آف کاسٹ ہے, پیسے تو آپ نے پے نہیں کرنے ہیں کیونکہ آپ اس میں پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ ٹریننگ بھی کرتے ہیں. تو جب آپ ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کے اندر تو کمپنی آپ کو پے کرتی ہے. آن ایوریج ووکیشنل ٹریننگ پروگرام میں ایک اسٹوڈنٹ کو میں نے جیسے انٹر کی بات کی تھی, فرسٹ ایئر میں ان کو جو ہے راؤنڈ اباؤٹ 1066 یوروز پے کیے جاتے ہیں. یہ میں ایوریج بتا رہا ہوں. کچھ ایسے لائک جابس ہیں جہاں پہ 800 یوروز ہیں, کچھ ایسے جابس ہیں جن کو فرسٹ ایئر میں 1500 یوروز. یہ میں پر منتھ کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ 1000 یورو بھی لگائیں پر منتھ تو 12 مہینے میں تو 12,000 یورو بنتا ہے. اگر آپ سمپل کیلکولیشن کریں, لیٹس سپوز آئی واز جسٹ چیکنگ کہ یورو کا ریٹ کیا پاکستان میں, آج صبح میرے خیال ہے 298 سم تھنگ تھا, ہم ایوریج 300 کر لیں تو اگر آپ 12 کو 300 سے ملٹیپلائی کریں تو راؤنڈ اباؤٹ 40 لاکھ روپیز بنتا ہے. اب ایک بچہ جو کہ پڑھ رہا ہے اور ساتھ 40 لاکھ کما رہا ہے تو آپ بتائیں یہ بات کہاں جا رہی ہے. بالکل. اور اگر میں بات کروں اپرچونیٹی کارڈ کی, وہ سارے پروفیشنلز ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ڈگری ہے, تو اس میں جب تک آپ کو جاب نہیں ملتی تب تک آپ کوئی بھی جاب کر سکتے ہیں. یو آر الاؤڈ ٹو ڈو اینی جاب. جب آپ کو آپ کی فیلڈ کی ریلیونٹ جاب مل جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں بھی جو آپ کی پر اینم سیلری ہے وہ 40,000 یورو تو ٹچ کرتی ہے اس کو, کیونکہ پھر آپ ایز اے پروفیشنل کام کر رہے ہوتے ہیں. تو لائک اٹس اے بگ اپرچونیٹی. ریلی ناظرین, یہ بہت گولڈن اپرچونیٹی ہے. لیکن جو شعلے نار صاحب نے پہلے دونوں پروگراموں میں بات کی تھی کہ کوئی بھی اپلائی کرنے سے پہلے یا کوئی بھی آپ اس طرح کا قدم لینے سے پہلے ڈیٹیلڈ انفارمیشن لیں. آج شعلے نار صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں اپرچونیٹیز کو ڈسکس کیا, لیکن پھر بھی آپ ضرور جو آفیشیل ویب سائٹس ہیں وہ ہم آپ کو جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں ہم دے دیں گے, تو ضرور آپ ان کو اسٹڈی کریں. دین جو ہے اپنی ڈگریز کو بھی آپ دیکھیں, اپنے جو ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹ ہے ان کو بھی دیکھیں, اور پھر جو ہے وہ اپلائی کریں تاکہ اس گولڈن اپرچونیٹی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے. شعلے صاحب, پروگرام کے آخر میں کوئی ہمارے نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں تو آپ کو موقع ہے کہ آپ ناظرین کو آج کے اس خصوصی پروگرام جو کہ ہم نے جرمنی کے ملک کے تعلق سے ہم نے بات چیت کی اس کے تعلق سے کچھ دینا چاہتے ہیں پلیز. سر تھینک یو ویری مچ. پیغام آپ سب کو یہ ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. کبھی مت سوچے کہ بہت دیر ہو گئی ہے. دیر آر لاٹس آف تھنگز اویلیبل. بات یہ کہ انفارمیشن نہیں ہے. ابھی تو میں نے ایک کنٹری کی بات کی ہے, بہت ساری کنٹریز ہیں جہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں, بٹ جرمنی اس حوالے سے لائک ون آف دا گڈ کنٹریز ہیں, تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. لاٹس آف انفارمیشن از اویلیبل آن دا انٹرنیٹ. ہم لنکس شیئر کریں گے, آپ خود پڑھیں, تسلی سے پڑھیں, انگلش پہ ویب سائٹس کنورٹ کر لیں. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے, وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ. آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ہمارے کیمپس آ سکتے ہیں, یا کیتھلک ٹی وی پہ آپ اپنے کویشچنس بھیج سکتے ہیں, تو وی ول آنسر یور کویشچنس اگر آپ کو کوئی بھی کیوری آتی ہے تو. سو اٹس ویری ایزی اینڈ جسٹ اپروچ اینڈ وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو. اور کیتھلک ٹی وی پہ بار بار آنے کے لیے بہت شکریہ. اینڈ سر تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ فار دس گولڈن اپرچونیٹی دیٹ یو ہیو گیون. اینڈ یہ جو آپ نے اسپیشل جو فیور جو ہے وہ کیتھلک ٹی وی کے ناظرین کے تعلق سے دیا ہے, ہم شکر گزار ہیں. اور ناظرین, یہ بہت زبردست اپرچونیٹی جو ہے وہ شعلے نار صاحب نے دی ہے, تو اس اپرچونیٹی کا بھرپور فائدہ اٹھائے. اور فیوچر لرننگ سینٹر جو کہ ایک اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتا ہے, ایک نام ہے کمیونٹی میں, تو اگر انگلش لینگویج کے تعلق سے آپ نے آئلز یا او ای ٹی یا NCLEX جو ہے آپ نے کرنا ہے تو اس سے ضرور آپ ان کی سروسز جو ہے وہ لے سکتے ہیں. شعلے صاحب, آپ کو آخری ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جو مختلف چیزیں, جیسا ہم جرمنی کی بات کی, پچھلی دفعہ ہم نے آئرلینڈ کے ملک کے تعلق سے بات کی, تو اس کے تعلق سے کوئی مشورہ لینا چاہتا ہو, کوئی جس طرح سے کچھ مسئلہ آ رہا ہو, آپ سے کوئی ڈسکشن کرنا چاہتا ہو, تو اس کے تعلق سے کیا آپ ان کو مشورہ جات دے سکتے ہیں؟ کیا اس کے بھی چارجز ہوں گے؟ نہیں سر, مشورے کے کوئی چارجز نہیں ہیں. ہم مشورہ دیں گے, اچھا دیں گے, ٹھیک دیں گے اور بالکل فری دیں گے. میں بلکہ یہ کہوں گا آپ اپنے کمنٹس پروگرام کے نیچے ضرور دیا کریں. ہم اپنے پروگرامس میں کوشش کریں گے کہ اسی میں اس کو کور کریں. میں اپنے بھی جو ویلاگس بناتا ہوں میں اس میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آنسر کر دوں. بس کئی بار ہوتا ہے کہ وہ ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے, بٹ کوئی مشورہ مانگے گا تو مشورہ فری ہے, نو چارجز.
تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ شالے صاحب. اور شالے صاحب ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کی سارے کنسرن کا جو آپ کمیونٹی کی بہتری اور ترقی کے لیے رکھتے ہیں, اور اس درد کے لیے, اس کنسرن کے لیے ہم شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ خدا آپ کو صحت اور تندرستی بخشے اور آپ کے کام میں خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے. تو ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے بڑے زبردست طریقے سے بات چیت کی جرمنی کے ملک کے بارے میں, ویکیشنل جو اپرچونٹی اویلیبل ہے, اور اسی طرح کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی اپرچونٹی کارڈ کی. تو اپرچونٹیز آر دیئر, وہ کئی دفعہ ہم جو ہے ہم کوستے ہیں, ہم کئی دفعہ بلیم کرتے رہتے دوسروں کہ ہمارے لیے اپرچونٹیز اویلیبل نہیں ہیں, ہمارے لیے بہتری اویلیبل نہیں ہے, ہمارے پاس آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ہیں. تو مواقع اویلیبل ہیں, صرف ہمیں مواقع کو ڈھونڈنا, اس کے مطابق اپنی تیاری کرنا اور اس مواقع سے بھرپور فائدہ لینا, یہ ہمارا کام ہے. تو شاہ نار صاحب کے توسط سے, ان کے آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری انفارمیشن ملی ہے. تو اس اپرچونٹیز کا بھرپور فائدہ اٹھائیں, اور جو ہے مسنگ بات ہے ایکشن, کہ آپ ایکشن لیں اور صحیح ڈائریکشن میں ایکشن لیں. اور جب ایکشن لیں گے تو ضرور جو خدا باپ ہے وہ بھی آپ کی محنت اور آپ کے ایکشن کو جو ہے وہ بابرکت بنائے گا, اور آپ کے لیے جو ہے آپ کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے بہت سارا جو ہے وہ آپ کو برکت عطا فرمائے گا. اور ایک بار پھر آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور ہمارے پروگرامز آپ دیکھتے ہیں ان کو لائک کریں, ان کو کمنٹ کریں, اور پلیز شیئر کریں, تاکہ یہ بہترین اور یہ اچھی معلومات جو ہے وہ بہت سارے لوگوں تک پہنچائی جا سکے, تاکہ ان کا کیریئر جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہو سکے. تھینک یو ویری مچ.